راشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن ذيشان بن عيسر بن أخناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زاره بن سمي بن مزي بن عوج بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعوذ بن فائش بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلعيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. واجمل من کلام تلف النساء، تیرے جیسے نسب والا، حسب والا، جمال والا مانے جانے نہیں. شکارپور والوں کی عقل ماری گئی کہ یہ محمد مصطفیٰ کی زندگی چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی چھوڑ کر یہ اپنے نفس کا غلام بننا چاہتے ہیں، تو ذلت کے سوا کیا ملے گا؟ لہذا در مصطفیٰ کے پہ جھکو. فی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. در مصطفیٰ پہ جھکو کہ ان سے بڑا محسن کوئی نہیں. اللہ کے بعد اگر کوئی محسن ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ارے بھائیو ان کی نقل اتارو، اور نقل مار کے لوگ پاس ہوتے نہیں. تمہارے سندھ میں تو کاپیاں کتابیں آگے رکھ کے بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں نا، ہو جاتے ہیں نا نقل مار کے پاس. تم اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ تمہیں پاس کر دے گا. اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ تمہیں پاس کر دے گا. اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ تمہیں پاس کر دے گا. اللہ کو حیا ہے اپنے محبوب سے. موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر جو مقابلے میں آئے، 70,000 جادوگر مقابلے میں آئے، اللہ نے سب کو ہدایت دے دی، سارے شہید ہو کے جنت میں چلے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ تو میرے مخالف تھے، ان کو تو نے ہدایت کیسے دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرا لباس پہن کر آئے تھے، تیری جھلک نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ایمان دے دیا. تو بھائیو تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لو لے لو لے لو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے. تبلیغ میں صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھو، یہ بھی ہے نماز سے اونچا عمل ہی کوئی نہیں ایمان کے بعد، اس سے اونچی بات کوئی نہیں ایمان کے بعد. لیکن میں تبلیغ میں پوری زندگی نبی پاک کی، پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لے لو، اسے سیکھ لو، اسے سیکھ لو کہ اللہ کے کو تسلی دینے کے لیے کہ جب غریب کی ہائے ہائے ان کے تو خالی گھر بہ گئے نا، یہ جو خیمے لگے ہوئے ہیں ان کے تو گھر بہ گئے، میرے نبی کا تو خاندان تباہ ہو گیا، ان کی تو گائے بھینسیں بہ گئی تھی، میرے نبی کا تو سارا خاندان تباہ ہو گیا تھا. یہ حسین کا سر نیزے پہ چڑھا دیکھ لو، یہ معصوم 2 سال کا عبداللہ، آئے ہائے ارے 2 سال بچے کی عمر تو کافر کے بچے پر رحم آتا ہے، ان بدبختوں کو آل رسول پہ رحم نہ آیا، اس کے بھی تیر مار کے گلے کے پار کر دیا. 2 سال کیا یہ تو صرف گھر بہ گئے، میرے نبی کا تو خاندان بہ گیا. معصوم عبداللہ کے گلے کے تیر پار ہو گیا. حضرت حسین نے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا. کیا ظرف ہے، ہائے 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 کیا ظرف. ایک بول پر یہ شہزادہ اپنی ساری نسل بچا سکتا تھا کہ یہ لو میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. نہیں کہا مجھے ذبح کر دو، میری رگوں میں محمد کا خون ہے، میں اپنے خون سے بے وفائی نہیں کر سکتا، مجھے ذبح کر دو. میں ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایمان کے چراغ بجھانا نہیں چاہتا. میرے خون سے شمع فروزہ ہوں گی، میرے خون سے روشنی کے مینار جلیں گے اور بھٹکے ہوئوں کو راہیں ملیں گی، اور صراط مستقیم ڈھونڈنے والوں کو راستہ ملے گا. اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے تو حسین کی جنت میں کوئی فرق نہ آتا، وہ تو پہلی جنت کے سردار تھے، پر روشنیوں کے چراغ بجھ جاتے، مینار ٹوٹ جاتے، گر جاتے، ڈھونڈنے والوں کو راستے نہ ملتے. بچے کا خون ہاتھوں میں لے کر ایسے آسمان کی طرف بلند کر کے کہا یا اللہ تو راضی ہے، اس طرح تو میں بھی راضی. ہائے ہائے
تو آج کوئی گلہ نہیں دے سکتا کہ اللہ نے ہمارے گھر بہا دیے، اللہ نے اپنے حبیب کے گھر ذبح کروا دی ہے۔ کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ ہماری گائے بہ گئی، ہماری بھینس مر گئی، ہمارا گھر چلا گیا۔ ارے یہاں میرے امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، ساری رات۔ ایک ہی بیٹا بچا تھا زین العابدین جس سے نسل چلی۔ ایک دن ان کے نوکر نے کہا حضرت آپ ساری رات روتے کیوں ہیں، سوتے کیوں نہیں، آپ ساری رات روتے کیوں ہیں؟ تو پھر رونے لگے اور فرمایا میرے بھائی یعقوب علیہ السلام نبی تھے، نبی، ان کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور اس کے پیچھے رو رو کے 40 سال رو رو کے آنکھیں ختم کر دی اور وہ یوسف ان کو واپس مل گیا تھا۔ میرا تو سارا گھر میری آنکھوں کے آگے ذبح ہو گیا، میرا باپ، میرے بھائی، میرے چاچے میری آنکھوں کے آگے ذبح ہو گئے۔ یہ تمہارے نبی کے گھر کی قربانی ہے اس دین کے لیے۔ اگر بے وفائی کرنی ہے تو یہ تاریخ مٹا دو، اس تاریخ کو آگ لگا دو۔ اگر جھوٹ، زنا، شراب پہ باقی رہنا ہے، اگر ایک دوسرے کو قتل کرتے رہنا ہے جانوروں کی طرح، اور لڑتے رہنا ہے بھیڑیوں کی طرح، اور ڈستے رہنا ہے سانپوں کی طرح، تو اپنی تاریخ مٹا دو، اپنی تاریخ کو آگ لگا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، قبر کی مٹی میں مٹی ہونے کا منکر ہو کے دکھا دو۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہو، تاریخ نہیں بدل سکتے تم، تاریخ نہیں مٹا سکتے تم، تو اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، ذرا مصطفیٰ پہ جھکو، ورنہ دنیا اور آخرت کی ہلاکت، تباہی، بربادی مقدر بن جائے گی۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوست رہے نہ رہے۔ ایسے مجمع روز جمع نہیں ہوتے۔ میں تمہارے آگے جھولی پھیلاتا ہوں، آج توبہ کرو، اللہ اس کے رسول سے صلح کرو، اللہ اس کے رسول سے صلح کرو۔ اکثر مجمع نوجوان نظر آ رہا ہے، بہت کم سفید بال نظر آ رہے ہیں، ہر طرف مجھے نرسری نظر آ رہی ہے، درخت کوئی ہے، نرسری بے شمار بہت زیادہ ہے۔ آج ہاتھ جوڑتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، آج در مصطفیٰ پہ جھک جاؤ۔ آج تک اپنی مرضی کے گزار چکے ہو، آج کے بعد اللہ اس کے رسول کی گزارو، اس کی مان کے گزارو۔ آپس کی نفرتیں چھوڑ دو، لڑائیاں چھوڑ دو، قتل و غارت چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، گانے سننا چھوڑ دو، فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دو، بیویوں سے بدتمیزی چھوڑ دو، جوا کھیلنا چھوڑ دو۔ یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں جس سے زمین تھرتھرا رہی ہے، کپ کپا رہی ہے، آسمان لرز رہا ہے اور زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ روٹھا ناراض ہے۔ تم آج جھکو، میں بھی توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کرو، آج اللہ سے صلح کر کے جاؤ۔ آج تک اپنے من کی گزاری، اب اللہ اس کے رسول کی مان کے زندگی گزاریں گے، اس کو سیکھنے کے لیے تبلیغ میں جائیں گے۔ تو نیت کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر سارا مجمع کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر زور سے کہو، اللہ تمہیں قبول فرمائے۔ اگر یہ توبہ دل سے نکلی ہے تو تمہیں خوشخبری اور بشارت ہو، رب ذوالجلال کی قسم، یہ کھڑے، یہ بیٹھے، یہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے، یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، تم سب کے گناہ معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، حقوق اللہ کے گناہ بھی معاف ہو گئے، حقوق العباد کے گناہ بھی معاف ہو گئے، حق باقی ہے، گناہ معاف ہو گیا ہے۔ تم سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو، 25-30 ہزار کا مجمع ہے، تم سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہو۔ اب علماء سے پوچھ لینا کہ اب اللہ کا حق باقی ہے کیسے ادا کروں، لوگوں کا حق باقی ہے کیسے ادا کروں، گناہ معاف ہو گیا۔ ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ ایک آدمی توبہ کرے تو پورے آسمان کا روشنی کے چراغ جلائے جاتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں یہ روشنی کے چراغ کیسے جل رہے ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آج ایک بندے نے توبہ کی ہے، اللہ نے خوش ہو کے چراغاں کیا ہے۔ جب یہ 25-30 ہزار کا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، جب یہ مجمع توبہ کرے گا تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا، میرا اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تو بھائیو آج توبہ کر کے اپنے رب کو خوش کر دو، خوش کر دو۔ تو کر لی سارے مجمع نے توبہ، پکی کر لینا اور ڈرو نہیں، اگر یہ کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، جب ٹوٹے اسی وقت توبہ کرنا۔